بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ صرف ایک لکڑی اور اس کے سائے سے نماز ظہر اور عصر کا صحیح وقت معلوم کیا جا سکتا ہے؟ کیا ظہر کا آخری وقت اور عصر کا پہلا وقت ایک ہی ہوتا ہے یا دونوں کے درمیان واضح فرق ہے؟ آئیے صحیح احادیث کی روشنی میں اس اہم مسئلے کو سمجھتے ہیں۔ ظہر و عصر کا وقت معلوم کرنے کا طریقہ۔ ظہر و عصر کا وقت معلوم کرنے کے بارے میں احادیث میں جو کسی چیز کے سائے کے ایک مثل یا دو مثل ہو جانے کا ذکر آتا ہے تو اس سے وقت معلوم کرنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ آج اگرچہ گھڑی اور کیلنڈر کا زمانہ ہے، سایہ ناپنے کی کسے ضرورت ہو سکتی ہے، مگر در حقیقت کیلنڈروں پر جو اوقات ظہر و عصر لکھتے ہیں وہ بھی تو اسی طریقے سے وقت دیکھ دیکھ کر مہینوں اور سالوں کے تجربات کے نتائج ہی سے لکھے جاتے ہیں۔ بہرحال وقت دیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے کسی کھلی اور ہموار جگہ پر کوئی لکڑی وغیرہ گاڑ دیں۔ اس لکڑی کا سایہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں تک کہ نصف النہار یعنی عین دوپہر کے وقت بالکل معمولی سا رہ جائے گا۔ یہ دراصل اس چیز کا اصل سایہ کہلاتا ہے۔ جب یہ سایہ دوسری جانب بڑھنا شروع ہو جائے تو وہ اس بات کی علامت ہے کہ زوال آفتاب شروع ہو گیا ہے، یا بالفاظ دیگر نماز کے اول وقت کا آغاز ہو گیا ہے۔ پھر جب یہ سایہ اس قدر بڑھ جائے کہ زوال کے وقت والا لکڑی کا اصل سایہ منہا کرنے کے بعد اس لکڑی کے برابر ہو گیا تو یہ ایک مثل وقت ہو جائے گا، جو نماز ظہر کا آخری وقت ہے، یعنی اس سے پہلے ظہر پڑھ لینی چاہیے۔ نماز عصر کا وقت اور ایک اشکال کا حل۔ ایک مثل سے جب سایہ بڑھنا شروع ہوگا تو نماز عصر کا اول وقت شروع ہو جائے گا، اور جب دگنا یا دو مثل ہوگا تو جبرائیل علیہ السلام والی حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث کی روح سے یہ نماز عصر کا آخری وقت ہوگا۔ یہاں ایک اشکال یا شبہ پیش آتا ہے جو اس طرح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن جب نماز عصر پڑھی تو ہر چیز کا سایہ اس کے برابر یعنی ایک مثل تھا، اور دوسرے دن جب ظہر کا آخری وقت دکھانے کے لیے نماز ظہر پڑھی تو وہ بھی اسی وقت تھی جبکہ سایہ ایک مثل تھا، تو گویا دونوں نمازوں کے اول و آخر وقت میں اشتراک ہو گیا اور کوئی حد فاصل نہ ہوئی۔ امام نووی رحمہ اللہ اور شوکانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اکثر اہل علم کے نزدیک نماز ظہر و عصر کے اوقات میں باہم کوئی اشتراک نہیں ہے۔ اس پر صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث سے استدلال کیا گیا ہے، جس میں وہ بیان فرماتے ہیں ظہر کا وقت زوال آفتاب سے لے کر آدمی کا سایہ اس کے برابر ہو جانے تک ہے جبکہ ابھی ظہر نہ ہوئی ہو۔ اس طرح ما لم يحضر العصر کے الفاظ نے مسئلہ واضح کر دیا کہ نماز ظہر و عصر کے اوقات میں کوئی اشتراک نہیں ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام والی حدیث سے جابر رضی اللہ عنہ کا جواب بھی دیا گیا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر سے اس وقت فارغ ہو گئے جب کسی چیز کا سایہ اس کے برابر ہوا، اور پہلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نماز عصر کا آغاز فرمایا جب کسی چیز کا سایہ اس کی ایک مثل کے برابر تھا۔ اس طرح دونوں نمازوں کے اوقات میں کوئی باہمی اشتراک نہ رہا اور یہ شبہ زائل ہو گیا۔ حدیث جابر رضی اللہ عنہ کی روح سے نماز عصر کا آخری وقت کسی چیز کے سائے کا دو مثل ہو جانا ذکر ہوا ہے، جبکہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی اور مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما سے مروی حدیث کی ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک سورج کا رنگ زرد نہ ہو جائے۔ ایک دوسری روایت میں ہے
اور عصر کا وقت تب تک ہے جب تک سورج کا رنگ زرد نہ پڑ جائے اور اس کا پہلا کنارہ نہ بیٹھ جائے۔ صحیح بخاری و مسلم، صحیح ابی عوانہ، سنن ترمذی، نسائی، بہقی، دارمی، مسند احمد، موطا امام مالک اور معانی الاثار طحاوی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت بھی پڑھ لی، اس نے عصر کی نماز پا لی۔ صحیح بخاری میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک سجدہ بھی کر لیا پس اسے چاہیے کہ اب اپنی نماز پوری کر لے۔ جبکہ صحیح مسلم، سنن نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، منتقی ابن الجارود، سنن بہقی اور معانی الاثار میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک حدیث اسی مفہوم کی مروی ہے، جس میں ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کا ایک سجدہ یا طلوع آفتاب سے پہلے نماز فجر کا ایک سجدہ کر لیا تو اس نے نماز کو پا لیا۔ ان الفاظ کے بارے میں امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا ظاہری معنی مراد نہیں، اور اس پر پوری امت کے علماء کا اتفاق ہے کہ ایک رکعت کو پانے والا پوری نماز کو پانے والا نہیں کہ اسے صرف ایک ہی رکعت سے پوری نماز مل جائے اور وہی ایک رکعت اسے کافی ہو، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ یہاں ان الفاظ کی تعویل ضروری ہے۔ مذکورہ الفاظ کے ساتھ ہی بعض دیگر الفاظ کو یہ محذوف کیا گیا ہے، جنہیں شامل کرنے سے عبارت یوں ہوئی: اس نے نماز کے حکم کو یا وجوب کو یا ادا کرنے کی فضیلت کو پا لیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے انہو ادرک الوقت، اس نے اس نماز کے وقت کو پا لیا۔ شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یہ جمہور کا قول ہے۔ نسائی شریف میں اس حدیث کے الفاظ ہیں: اس شخص نے پوری نماز کو پا لیا، البتہ وہ فوت شدہ نماز قضا مکمل کر لے گا۔ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جس نے غروب آفتاب سے پہلے ایک رکعت پڑھ لی اور بقیہ رکعتیں غروب آفتاب کے بعد پڑھ کر نماز کو مکمل کر لیا، اس کی عصر فوت نہیں ہوئی۔ الفاظ یہ ہے: جس نے غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت پڑھ لی اور باقی نماز 3 رکعتیں غروب آفتاب کے بعد پڑھی مکمل کر لی تو اس کی نماز عصر فوت نہیں ہوئی۔ نماز فجر کی طرح ہی جمہور ائمہ و فقہا کے نزدیک تو اس طرح نماز عصر صحیح و مکمل ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک اگرچہ یہ ہے کہ نماز عصر کا آخری وقت سورج کے زرد پڑ جانے تک ہے، جبکہ ان کے نزدیک بھی ایسی نماز جس کے دوران ہی سورج غروب ہو جائے وہ نماز باطل نہیں ہوتی۔ یاد رہے کہ ان احادیث میں جو ایک سجدہ پا لینے کا ذکر ہے، اس سے مراد ایک رکعت ہے، جیسا کہ المنتقی میں علامہ المجد ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے، اور علامہ خطابی رحمہ اللہ نے معلم السنن میں لکھا ہے کہ سجدے سے مراد رکوع و سجود سمیت پوری رکعت ہے، اور ایک رکعت مکمل ہی دوسرے سجدے سے ہوتی ہے، لہذا رکعت کو سجدہ کہا گیا ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔